وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم۔ اب اللہ نے عمومی قاعدہ بیان فرمایا کہ یہ جو عورتیں میں نے بیان کی ہیں، جو تفصیلات، جو رشتے میں نے بیان کیے ہیں جو تم پر حرام ہیں، جن سے تم تعلق قائم نہیں کر سکتے، نکاح نہیں کر سکتے، ان عورتوں کے علاوہ دیگر جتنی عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ وَأُحِلَّ لَكُم، اور حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے، مَا وَرَاءَ ذَلِكُم، ان بیان کردہ عورتوں کے علاوہ دوسری تمام عورتیں، ان تبتغوا باموالکم، تاکہ تم طلب کرو ان کو اپنے مالوں کے ذریعے، تاکہ تم طلب کرو ان کو اپنے مالوں کے ذریعے۔ یہ جو الفاظ آئے ہیں ان تبتغوا باموالکم، اس سے فقہ حنفی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے یہ دلیل ثابت کی ہے کہ مہر کا مقرر ہونا نکاح کے اندر ضروری ہے، اور مہر کا مال ہونا بھی ضروری ہے۔ مہر کے مال ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس کی ایک مثال یہ بھی دی جا سکتی ہے، یعنی مہر میں ایسی چیز کو مقرر کیا جائے جو مال کہلاتا ہو، اور وہی مہر بن سکتا ہے۔ جو چیز مال نہیں کہلاتی وہ مہر نہیں بن سکتی۔ مثلا کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور یہ مہر مقرر کیا کہ میں تمہیں قرآن پڑھنا سکھا دوں گا، تو یہ کوئی مہر نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی تعلیم دینا کوئی مال تھوڑی ہے۔ تو اگر ایسا کوئی نکاح کیا گیا ہے، اس طرح کی شرط کے اوپر نکاح کیا گیا ہے اور اس کو مہر کے طور پر رکھا گیا ہے، تو اس طرح سے وہ مہر نہیں ہوگا، بلکہ اس کی جگہ پر مہر مثل واجب ہو جائے گا۔ مہر مثل کس کو کہتے ہیں؟ اگر کسی بھی وجہ سے نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں کیا اور بعد میں نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی، اور مرد عورت آپس میں تعلق قائم کرنے کا ارادہ رکھیں اور مہر مقرر نہیں کیا، ان کے بڑوں کی طرف سے کوئی مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا، تو ایسی صورت میں مہر مثل واجب ہوتا ہے۔ مہر مثل کیا ہوتا ہے کہ اس لڑکی کی بہنوں کو شادی کے وقت کیا مہر دیا گیا، اس کی خالہ کی بیٹیوں کو، پھپھی کی بیٹیوں کو، ماموں کی بیٹیوں کو، چچا کی بیٹیوں کو، عمومی طور پر اس کے خاندان میں عورتوں کو کتنا مہر دیا جاتا ہے، وہ مہر مثلی کہلاتا ہے۔ اسی ایوریج اور اوسط کے مطابق مہر آٹومیٹیکلی مقرر ہو جائے گا اور وہ دینا مرد کے لیے فرض ہوگا۔ مہر کے حوالے سے میں نے جو گزشتہ نشست گزری ہے درس قرآن کی، اس میں بھی تفصیل سے بہت سی باتیں بیان کی تھیں، یہاں بھی چند باتیں بیان کر دیتا ہوں کہ مہر کی کم از کم مقدار جو ہے وہ 10 درہم ہے۔ 10 درہم کیا ہوتا ہے؟ چاندی میں اس کا وزن 2 تولے اور 7.5 ماشے ہوتا ہے۔ اس کی جو بھی قیمت بنتی ہے وہ مہر کی کم از کم مقدار ٹھہرائی جائے گی فی زمانہ، اور زیادہ مہر کی کوئی حد نہیں ہے۔ باہمی رضامندی سے جتنا مہر چاہے مقرر اتنا مقرر کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ خیال رکھنا چاہیے کہ مہر اتنا ہی مقرر کرے جتنا مرد بعد میں ادا کر سکے، ڈینگے مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نکاح میں مہر کا ذکر ہی نہیں ہوا یا مہر کی نفی کر دی کہ مہر کے بغیر نکاح کیا تو نکاح ہو جائے گا، اور اگر خلوت صحیحہ ہو گئی یا دونوں میں سے کوئی مر گیا اور نکاح کے بعد میاں بیوی میں کوئی مہر طے نہیں پایا تھا، تو ایسی صورت میں مہر مثل واجب ہوگا، جو میں نے بتا دیا کہ کیا ہوتا ہے، اور وگرنہ جو طے کیا تھا مہر نکاح کے وقت وہی مہر واجب ہوگا۔ یہ بات بہت آسان ہے، میں نے کل بھی آپ کو اس کی تفصیل بیان کی تھی۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے کہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، کہ جو عورتیں آپ کو محرمات کے طور پہ بتائی گئی ہیں ان سے نکاح کرنا حرام ہے، ان کے علاوہ جتنی دیگر عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، ان تبتغوا باموالکم، تاکہ تم طلب کرو ان کو اپنے مالوں کے ذریعے، یعنی مہر ادا کر کے ان کو اپنے نکاح میں لا سکتے ہو۔ اللہ پاک نے ایک اور چیز بیان فرمائی، محسنین غیر مسافحین، جب بھی تم کسی عورت کو مہر ادا کر کے اپنے نکاح میں لانے کا ارادہ کرو تو تمہاری جو نیت ہو وہ کیا ہو؟ محسنین غیر مسافحین، پاک دامن بنتے ہوئے تم نے یہ کام کرنا ہے۔ غیر مسافحین، زناکار بنتے ہوئے نہیں کرنا، پاک دامنی کو اختیار کرتے ہوئے یہ طریقہ اختیار کرنا ہے، زناکار بنتے ہوئے یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا۔ محسنین کا ترجمہ علامہ قرطبی نے تفسیر قرطبی کے اندر فرمایا ہے متعففین عن الزنا، یعنی زنا سے پاک باز بنتے ہوئے، زنا سے اپنی جان چھڑا کر کے پاک باز بنتے ہوئے۔ اور غیر مسافحین کا مطلب یہ ہے کہ غیر زانین۔ ان دونوں کلمات سے اللہ رب العزت نے نکاح کی غرض و غایت بیان فرمائی کہ نکاح کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ نکاح کرنے کا، ایک مرد اور عورت کا آپس میں نکاح کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی شہوت کو کنٹرول کریں اور پاک دامن رہیں، اور جب وہ دونوں آپس میں نکاح کر لیں تو پھر وہ زنا کا ارتکاب نہ کریں، اس نکاح کے علاوہ کسی دوسرے مرد یا کسی اور عورت کے ساتھ تعلق قائم نہ کریں۔ یہ بنیادی
نکاح کے مقاصد ہیں. یہ میں نے شروع میں بھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا نکاح کے احکام کے اندر بھی کہ اللہ رب العزت نے نکاح کے کیا مقاصد رکھے ہیں. محسنین غیر مسافحین، پاک دامن بنتے ہوئے نہ کہ زناکار بنتے ہوئے. صفاحت کہتے ہیں کسی کی عزت کی دھجیاں اڑانا، اس کو صفاحت کہا جاتا ہے. اور احسان محسنین جس سے بنا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پاک دامنی کو اختیار کرنا. تو نکاح کی غرض و غایت کیا ہے کہ پاک دامنی کو اختیار کرتے ہوئے نکاح کیا جاتا ہے. زنا سے بچنے کے لیے نکاح کیا جاتا ہے. زنا میں مبتلا ہونے کے لیے تعلق قائم نہیں کیا جاتا. اپنے مالوں کو عورتوں پر زنا کرنے کے لیے خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا. جو کرائے پر عورتیں لاتے ہیں زنا کاری کرنے کے لیے، اور رقم تو اس میں بھی دی جاتی ہے عورت کو، طے تو اس کے اندر بھی کیا جاتا ہے، لیکن وہ زنا کیوں ہیں اور یہ نکاح کیوں ہیں؟ کیونکہ اس میں حقوق اور فرائض کا کوئی تعین نہیں ہے، جبکہ نکاح کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ عورت اور مرد کے درمیان حقوق اور فرائض کا ایک مکمل نظام قائم فرماتا ہے. اس لیے یہ نکاح ہے اور وہ زنا ہے، وہ حرام ہے اور یہ حلال ہے. اسلام میں عورت سے نفع اٹھانے کی صرف 2 صورتیں جائز ہیں جو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ شرعی نکاح ایجاب و قبول گواہوں کی موجودگی میں اور مہر کا مقرر کرنا اس کے اندر، اور دوسرا جس صورت میں لونڈی کسی مرد کی ملکیت میں آ جائے. اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت جو ہے وہ اسلام میں عورت سے نفع اٹھانے کے حوالے سے حلال نہیں ہے، بلکہ تمام کی تمام حرام ہیں. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ. اس کے اندر ایک بات اور بیان کرنا ضروری ہے. جن عورتوں سے نکاح حرام ہے ان کے علاوہ تمام عورتوں سے نکاح حلال ہے. لیکن یاد رہے کہ جو صورتیں ابھی قرآن مجید میں جو بیان کی ہیں آیت نمبر 23 کے اندر اور آیت نمبر 24 کے پہلے حصے میں، اس کے علاوہ بھی کچھ صورتیں ہیں جس میں کچھ عورتیں حلال نہیں ہوتی، حرام ہوتی، جن سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے. جیسے 4 عورتوں کے نکاح میں ہوتے ہوئے 5ویں عورت سے نکاح کرنا، یہ بھی تو حرام ہے، لیکن یہ مشروط حرام ہے نا، دائمی حرام نہیں ہے. اسی طرح سے مشرکہ عورت سے نکاح کرنا بھی حرام ہے. 3 طلاقیں دینے کے بعد بغیر حلالہ کے اسی عورت سے دوبارہ نکاح کرنا بھی حرام ہے. اسی طرح سے جیسے حدیث میں بیان کیا کہ پھپھی اور بھتیجی کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، خالہ اور بھانجی کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے. اسی طرح سے طلاق یا وفات کی عدت میں کسی عورت سے نکاح کرنا بھی حرام ہے. جب ایک عورت عدت میں ہو تو اس سے بھی نکاح کرنا حرام ہوتا ہے. تو یہ مختلف اور بھی صورتیں ہیں جس میں حرام کا حکم پایا جاتا ہے، لیکن یہ تمام صورتیں جو ہیں وہ کسی نہ کسی صورت کے ساتھ، کسی نہ کسی شرط کے ساتھ لاحق ہیں. جیسے ہی وہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی تو ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے. اب آیت کا جو اگلا حصہ ہے وہ تھوڑا تفصیل طلب ہے. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. تو پھر جن عورتوں سے نکاح کرنا چاہو تو ان کے مہر انہیں دے دو. پس جن عورتوں سے ان عورتوں میں سے جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، ان عورتوں میں سے جن سے تم استمتاع کرنا چاہو، لطف اٹھانا چاہو، فائدہ اٹھانا چاہو، منفعت حاصل کرنا چاہو، فَآتُوهُنَّ تو ان کو دے دو، أُجُورَهُنَّ ان کے مہر، فَرِيضَةً جو مقرر ہوئے ہیں، جو مقررہ مہر ہیں وہ ان کو ادا کر دو. اب اس آیت مبارکہ میں جو بیان طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت سے جو فقہ جعفریہ والے ہیں، اہل تشیع، ان کے علماء کرام نے اس آیت سے نکاح متعہ کا جواز نکالا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس میں چونکہ استمتاع کا لفظ آیا ہے اور استمتاع کا جو لفظ ہے وہ میم تے اور عین سے بنا ہے، متع سے ہی بنا ہے، تو اس لیے قرآن کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جن عورتوں سے بھی تم لطف اٹھانا چاہو تو ان کو ان کے مہر جو مقرر ہوں وہ ان کو دے دو. متع کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک معین مدت کے لیے عورت کو اپنے نکاح میں لیا جاتا ہے اور اس کی ایک رقم مقرر کی جاتی ہے. تو یہ جو انہوں نے اس آیت سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے تو ہمارے علماء کرام نے اس کا رد فرمایا ہے کہ اس آیت سے یہ چیز ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ نمبر 1 تو یہ کہ اس فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قاعدہ اور کلیہ بیان کیا، محسنین غیر مسافحین، کہ نکاح کی غرض و غایت جو ہے وہ پاک دامنی کو اختیار کرنا ہو، زنا کاری کو فروغ دینا نہ ہو.
اور جو صورت یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں زنا کاری کا پہلو نمایاں ہے، اس میں حقوق و فرائض کا کوئی تعین نہیں ہے۔ متع کی صورت میں جو تعلق قائم ہوتا ہے اس میں حقوق و فرائض کا کوئی تعین نہیں ہوتا، جبکہ نکاح کی صورت میں جو تعلق قائم ہوتا ہے اس میں نفقہ، سکنا، نسب، میراث اور دیگر بہت سے حقوق و فرائض کا تعین ہوتا ہے۔ عورت کی حفاظت اس کے اندر ملحوظ خاطر ہوتی ہے، اس کے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے، جبکہ متع کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر میں بتا دیتا ہوں کہ اہل تشیع کی کتابوں کے اندر متع کے احکام کیا ذکر ہوئے ہیں۔ ان کے شیخ کلینی اپنی کتاب الفروع من الکافی میں فرماتے ہیں کہ متع کا طریقہ پوچھا گیا تو فرمایا گیا کہ تم یوں کہو کہ اے اللہ کی بندی، میں اتنے پیسوں کے عوض اتنے دنوں کے لیے تم سے متع کرتا ہوں، جب وہ ایام گزر جائیں گے تو خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی اور اس کے بعد اس عورت کے لیے کوئی عدت بھی نہیں ہوگی۔ اور شیخ طوسی اپنی کتاب الاستبصار میں فرماتے ہیں پوچھا گیا اور سوال کیا گیا تو جواب میں فرمایا کہ مجوسی آتش پرست عورت سے متع کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور اسی کتاب الاستبصار میں امام سے پوچھا گیا کہ کیا متع صرف 4 عورتوں سے کیا جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا متع تو اجرت کے عوض ہوتا ہے، 4 کی کوئی قید نہیں ہے، اگر 1000 عورتوں سے کرنا چاہو تو ان سے بھی کر لو۔ اور الاستبصار میں یہ بھی موجود ہے کہ متع میں فریقین کے درمیان میراث کا کوئی بھی قانون نافذ نہیں ہوتا، یعنی وہ ایک دوسرے کے وارث بھی نہیں بنتے۔ اسی طرح سے من لا یحضرہ الفقیہ کتاب ہے، شیخ کمی سے نے لکھا ہے کہ امام سے پوچھا گیا کہ کم از کم کتنی چیز کے عوض متع ہو سکتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ 2 مٹھی گندم کے عوض بھی ہو سکتا ہے۔ تو مجھ سے کہو کہ میں تم سے کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق متع کرتا ہوں، اس شرط پر کہ نہ میں تمہارا وارث ہوں اور نہ تم میری وارث ہو، نہ میں تم سے اولاد کا مطالبہ کروں گا اور نہ تم مجھ سے، اور یہ نکاح ایک مدت متعین تک ہوگا، پھر اس کے بعد میں نے چاہا تو اس میں اضافہ کر دوں گا، وگرنہ وہیں ختم ہو جائے گا۔ اور شیخ روح اللہ خمینی متع کے احکام بیان کرتے ہوئے اپنی کتاب توضیح المسائل کے اندر لکھتے ہیں کہ متع والی عورت اگرچہ حاملہ ہو جائے پھر بھی خرچے کا مطالبہ نہیں کر سکتی، مرد سے خرچہ نہیں مانگ سکتی۔ متع والی عورت مرد سے مطالبہ نہیں کر سکتی کہ وہ اس کے بستر پہ موجود ہو، اور وہ شوہر سے وراثت پانے کا مطالبہ نہیں کر سکتی، اور شوہر بھی اس کا وارث بننے کا حق نہیں رکھتا۔ اسی طرح یہ حکم بیان کیا کہ متع والی عورت کو اگرچہ علم نہ ہو کہ وہ اخراجات اور اکٹھا سونے کا حق نہیں رکھتی، تب بھی اس کا عقد صحیح ہے اور نہ جاننے کی وجہ سے بھی شوہر پر کوئی حق نہیں رکھتی۔ اب یہ جو احکام بیان کیے گئے ہیں، اس صورت میں کسی بھی حقوق کا، عورت کے کسی بھی حق کا خیال نہیں رکھا گیا۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی کو آپ نے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا اپنے ذاتی مقصد کے لیے کچھ عرصہ کے لیے، اس کے بعد آپ نے اس کو پھینک دیا ڈسٹ بن کے اندر۔ یہ عورت کے حقوق کی پامالی ہے۔ اس لیے اسلام میں متع کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس حوالے سے بیان ملتا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کسی حد تک کہ ابتداء اسلام میں متع کی اجازت تھی۔ غزوہ خیبر کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں نے تمہیں عورتوں سے متع کرنے کی، نفع اٹھانے کی اجازت دی تھی، لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے حرام کر دیا ہے، تو جس کے پاس کوئی ایسی عورت ہو وہ اسے فوراً چھوڑ دے، اور جو کچھ مال و دولت تم انہیں دے چکے ہو ان سے واپسی کا مطالبہ نہ کرو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متع کو حرام فرما دیا تھا قیامت تک کے لیے۔ اور بعض روایات میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر 3 دنوں کے لیے متع حلال کیا گیا تھا اور اس کے بعد دائماً اس کو حرام کر دیا گیا تھا۔ لہذا قرآن اور حدیث کی واضح آیات اور نصوص سے یہ پتہ چلتا ہے کہ متع کی اب اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ غزوہ خیبر کے بعد
اور فتح مکہ کے بعد حضور علیہ السلام نے اس کو منسوخ فرما دیا تھا۔ اور دوسری جو منطقی وجہ میں نے آپ کے سامنے لکھی کہ متع کی صورت میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں اس میں عورت کے حقوق اور اس کے تحفظ کا خیال نہیں رکھا گیا، اس کو ایک پروڈکٹ اور ایک استعمال کی چیز کی طرح رکھا گیا ہے، جبکہ نکاح کی صورت میں جو عورت انسان کے عقد میں آتی ہے اس کے تو بہت سے تحفظات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اس کے بہت سے حقوق اور فرائض کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں ذکر فرمایا ہے اور مرد کو اس کا پابند کیا ہے۔ بہرحال فمستمتعتم بہ منہن فآتوہن اجورہن فریضہ، پس جو تم نے لطف اٹھایا ہے ان عورتوں سے تو دو ان کو ان کے مہر جو مقرر ہیں۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، اور کوئی گناہ نہیں تم پر جس چیز پر تم آپس میں راضی ہو جاؤ۔ ولا جناح علیکم، اور کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، فیما تراضیتم بہ، جس چیز کے ساتھ تم دونوں میاں بیوی آپس میں راضی ہو جاؤ، من بعد الفریضہ، مہر کے مقرر کیے جانے کے بعد۔ یعنی اگر بیوی اپنی رضامندی اور خوشی سے سارا مہر یا اس مہر کا کچھ حصہ معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتی ہے اور مرد پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، بھلے انہوں نے پہلے مہر مقرر کیا ہو، بعد میں عورت کو اس کو معاف کرنے کا حق بھی حاصل ہے، لیکن اس میں ظلم کرنے کا یا معافی کے لیے مختلف قسم کے بہانے بنانے کا منع کیا گیا، جو پہلے بیان اور درس کے اندر میں نے بیان کیا تھا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا علم والا اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 24، اس میں مختلف احکام آ گئے۔ ایک تو یہ حکم آ گیا کہ جو عورتیں شادی شدہ ہوں ان سے نکاح کرنا حرام ہے، مگر جو عورتیں قیدی بنا کر کے پرانے زمانوں میں جیسے لائی جاتی تھیں اور وہ غنیمت کے مال کے طور پر مجاہدین کے درمیان تقسیم ہوتی تھی، ان سے نکاح کرنا یا ان سے تعلق قائم کرنا جائز ہے۔ کتاب اللہ علیکم، جو بھی احکام تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تم پر فرض کیے ہیں، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے ان حرام کردہ عورتوں کے علاوہ باقی تمام عورتیں، ان تبتغوا بِأَمْوَالِكُمْ، تاکہ تم طلب کرو ان کو مالوں کے ذریعے مہر ادا کر کے، محسنین غیر مسافحین، اور اس طلب کا، اس نکاح کا مقصد کیا ہو؟ پاک دامنی کا حصول ہو، زنا کاری سے بچنا ہو۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، پس جب تم ارادہ کرو عورتوں سے نکاح کا یعنی تعلق کے قائم کرنے کا تو ان کو ان کے مہر جو مقرر ہوں وہ ادا کر دو۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، اور کوئی گناہ نہیں ہے تم پر جس چیز پر تم میاں بیوی آپس میں راضی ہو جاؤ مہر کے مقرر کیے جانے کے بعد۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی بڑا علم والا اور بڑی حکمتوں والا ہے۔